أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا۔ 18واں پارہ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 10 اور 11 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 9 آیات پر گزشتہ خطبات میں تفصیل کے ساتھ ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر اس کتاب کو نازل کیا ہے جس کا نام فرقان بھی ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کی ہے اور اللہ کے سوا یہ جنہیں پکارتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مخلوق ہیں، خالق نہیں، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں اور نہ ہی موت و حیات کی اوپر کوئی دسترس رکھتے۔ اس پیغام کو جھٹلانے کے لیے مشرکین نے جو اعتراضات گھڑے اس میں سے قرآن مجید کو منزل من اللہ ماننے سے انکار کر دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالی نے اس کا جواب بھی دیا اور ان کے طور پر قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر چیلنج بھی کیا کہ قیامت تک یہ سب مل کر اس کتاب کی ایک صورت جیسی ہی کوئی صورت بنا لائیں تو بھی یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور جب یہ عاجز ہیں اور سب کوششیں کرنے کے باوجود عاجز ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی جانب سے ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ دوسرا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت و نبوت پر کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہماری طرح کے ہی ایک انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، آپ کو منصب نبوت دیا گیا ہو، اور اگر کچھ ایسا ہے ہی تو آپ کو دنیاوی طور پر کچھ خاص سہولیات حاصل ہونی چاہیے تھی، کوئی باغ ہوتا جس سے آپ کی آمدن ہوتی، یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ اترتا اور وہ آپ کی اس نبوت رسالت کی گواہی آ کر ہمیں دیتا، ہم سے ہم کلام ہوتا، اور کہنے لگے کہ تم ایک جادو زدہ انسان کے پیچھے اس کی اتباع کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے یہ کیسے آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ فلا یستطیعون سبیلا فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، یہ گمراہ ہیں اور اب ایسی گمراہی میں ہیں جہاں ان کو کوئی رستہ سوجتا نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کے جوابات ارشاد فرمانے شروع کی۔ فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے کہ جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے زیادہ خیر والی چیزیں پیدا فرما دے، آپ کو عطا فرما دے۔ تم ایک باغ اور اس کی آمدن کی بات کرتے ہو، جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کئی باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں وہ آپ کو عطا فرما دے۔ لیکن اللہ تعالی کی اپنی حکمت ہے، اس لیے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور اگر اللہ چاہیں تو آپ کے لیے کئی محل تعمیر کر دے۔ دنیا میں اللہ رب العزت جہاں اپنے نافرمانوں کو چھوٹ دیتا ہے اور وہ کئی باغات کے اور محلات کے مالک بن جاتے ہیں، کیا اللہ اپنے نبی کو اس سے بہتر نہیں عطا فرما سکتا؟ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس سے بہتر عطا فرما سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
بعض انبیاء کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی. داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. اور اللہ نے اپنے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ جن جیسی بادشاہت ان کے بعد کسی اور کو میسر نہ آئے گی. انسانوں پر، جنات پر، چرند پرند پر، حیوانات پر اور ہوا کو بھی ان کے تابع کر دیا گیا. ایسی شاندار بادشاہت اللہ چاہیں تو اپنے سب انبیاء کو عطا فرما دیتے، لیکن در حقیقت اللہ کا مقصود یہ نہیں. اس لیے کہ اللہ کے ہاں اس دنیا کی اور اس کے مال کی اہمیت ہدایت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے ہاں اس دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی تو کافر کو ایک بوند پانی کی بھی نصیب نہ ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے صحابہ کرام کے ساتھ رستے میں جاتے سوال کیا. سفر پر جا رہے ہیں، رستے میں دیکھا ایک بکری کا مردار بچہ جس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے عیبدار ہیں، مرا پڑا ہے، مردار ہے. آپ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس کو 1 درہم میں خریدتا؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ تو مردار ہے، زندہ بھی ہوتا تو اس کے کان چھوٹے ہیں، عیب والا ہے، اس کی تو زندہ کی قیمت اتنی نہیں جس کو کوئی مردار کو 1 درہم میں کیوں خریدے. آپ نے فرمایا جس قدر یہ تمہارے لیے بے وقت ہے، جس طرح تمہارے لیے اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت اور ذلت والی ہے. اس لیے اللہ کے ہاں معیار یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے انبیاء کو دنیا کے مال اور دولت کے ساتھ بہت زیادہ چکا چوند عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں بہت سے بیمار ذہن لوگ صرف اس ظاہری چکا چوند کے پیچھے ان پر ایمان لانا شروع ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے، دنیا کا یہ مال اور متاع فتنہ ہے، آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. دوسری جگہ فرمایا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ دنیا کی زندگی، یہ کھیل تماشا غافل کر دینے والی ہے، یہ زینت کا ذریعہ ہے. اس کی چیزوں کو وتفاخر بینکم، تم میں سے لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ بنا رکھا. وتکاثر فی الاموال والاولاد، جو دنیا کی زندگی کو مطمع نظر بناتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اولاد کے اندر بڑھوتری ہوتی ہی رہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے کثرت کی جاہ نے، کثرت کی طلب نے، کہ بڑھتا ہی رہے، کچھ کم نہ ہو. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھنے کو پہنچ گئے. یعنی ساری زندگی یہی کرتے گزار دی یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا. تو رب کائنات کے ہاں معیار یہ نہیں. اس لیے فرمایا اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے ایک باغ چھوڑ کئی باغات بنائے اور ان کے نیچے نہریں بھی بہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کو اور اپنے مومن بندوں کو جنتیں عطا فرمانی ہیں. آخرت میں جو جنت کا انعام ہے وہ اس قدر بڑا ہے، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے اس کی حقیقت کو سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں دنیاوی زندگی میں اس کا خواب و خیال بھی پورے طریقے سے آ سکتا ہے کہ انسان گمان بھی، سوچ بھی اتنی ہی رکھتا ہے جتنا اس کا ایکسپوئر ہوتا ہے. آپ جنت کی کسی بہت حسین وادی کا تذکرہ کریں،
تو زیادہ سے زیادہ دنیا کے کسی بہت حسین منظر کا، کسی بہت خوبصورت علاقے کا تصور ذہن میں آئے گا، اس سے زیادہ کا تصور انسان کے لیے محال۔ فرمایا جنت تو ایسی ہے اس کا حقیقی تصور بھی کسی کو نہیں آ سکتا۔ اس لیے ان باتوں کو معیار نہ بناؤ، اور اگر ایسا ہو بھی جائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا جن انبیاء کو اللہ رب العزت نے بادشاہت عطا فرمائی ان کی قوموں میں سے کفار نہیں تھے؟ ان کا انکار کرنے والا کوئی نہیں تھا؟ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنا، آپ کے پیغام کا انکار کرنا کچھ اور وجوہات کی بنا پر۔ وہ کیا وجوہات ہیں؟ فرمایا اس میں سر فہرست بات یہ ہے بل کذبوا بالساعہ، بلکہ اصل بات یہ ہے یہ تو آخرت کے انکاری ہیں، قیامت کے انکاری ہیں۔ انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے اعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، ہم نے تیار کر رکھی ہے جو آخرت کا انکار کر دے ایک بھڑکتی ہوئی آگ۔ کیسی آگ ہے؟ اذا رأتهم من مکان بعید، جب اس جہنم کو یہ دور سے ہی دیکھیں گے، یا وہ جہنم ان کو دور سے دیکھے گی، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، وہ اس کے لیے ایک بڑی غصے والی آواز اور چنگھاڑ سنیں گے۔ دور سے ہی جہنم غصے میں بھری ہوئی اور چنگھاڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ حشر کا میدان ہو اور انسان کو اس بات کا احساس ہو کہ میں ساری زندگی جس کا انکار کرتا رہا وہ حقیقت کے روپ میں میرے سامنے کھڑی۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جب وہ اس کے اندر ڈالیں گے اس کے لیے شہیق کی آواز سنیں۔ شہیق اور زفیر یہ دو لفظ استعمال ہوئے، در حقیقت یہ دونوں گدے کی کھینچ کھینچ کر جو آواز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ شہیق جو وہ ابتدائی طور پر آواز نکالتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور زفیر جب وہ پوری آواز نکال چکتا آخر میں وہ جو ایک کھینچ اور چیخ مارتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ جہنم کی آواز دور سے ہی گدے کی آواز کی، اپنے سانس کو اندر کھینچنے اور باہر نکالنے کی بدنما آواز کی طرح ہوگی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، دوسری جگہ سورہ لقمان میں فرمایا سب سے بدترین آوازوں میں سے بدترین آواز گدے کی ہے۔ جہنم کیونکہ بدترین مقام ہے تو اس کی ساری صفات بدترین ہیں، اس کی آواز بھی سب سے بری آواز ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے جہنمی جب اس پہ اندر ڈالے جائیں گے وہاں ان کی بھی آوازیں شہیقا و زفیرا، گدے کی سی آوازیں ہی ہوں گی، خود بھی گدوں کی طرح شور ڈالیں گے اور جہنم بھی ان کے ساتھ گدوں والی آوازیں نکالے گی، ایک چیخم چنگھاڑ ہوگی، عذاب کی ہولناکی ہوگی۔ ساتھ فرمایا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، جب وہ اس کے اندر ڈالے جائیں گے ایک بڑی تنگ جگہ پر، مقرنین آپس میں جکڑے ہوئے، دعوا ہنالک ثبورا، تو وہاں اس وقت وہ ہلاکت کو، موت کو پکاریں گے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے جہنم کے اندر جہنمیوں کو ٹھونس ٹھونس کر بھرا جائے گا۔ اس بھرنے کی کیفیت یہ ہوگی مکانا ضیقا، جہاں ان کو رکھا جائے گا وہ بہت تنگ جگہ ہوگی۔ جس طرح دنیا میں قید خانے میں رکھا جاتا ہے تو کال کوٹھڑی تنگ جگہ ہوتی، زیادہ سنگین جرائم کے مرتکب لوگوں کو بالکل چھوٹے چھوٹے سیلوں میں رکھا جاتا، اور اگر اس چھوٹی سی جگہ پر لوگوں کو ٹھونس کر بند کر دیا جائے کہ ان کو ہلنے کا موقع بھی نہ ملے، اور اس پر اضافی طور پر مقرنین
وہ جکڑے ہوئے بھی ہوں. مقرنین، جس طرح بیلوں کی جوڑی کو ہل کے اندر جوت دیا جاتا ہے، اکٹھا باندھ دیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو، ایک جیسے جرائم والے لوگوں کو، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگوں کو اکٹھا جکڑ کر جہنم کے اندر ڈالا جائے. اس لیے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اس دنیا کے اندر فتنے اور فساد برپا کرنے والے بدنما بد کردار لوگوں سے محبت کرتا ہو. ایک بندہ مومن کے دل میں اللہ کے نافرمانوں کی محبت نہیں ہوتی، اس لیے کہ کل قیامت کو جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دلی محبت رکھتا. مقرنین، یہ جکڑے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بڑی تنگ جگہ کے اندر اس میں ڈالے جائیں گے. دعوا ہنالک ثبورا، وہاں پر یہ موت کو آوازیں دیں گے. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت کو اور ایک بربادی اور ہلاکت کو مت پکارو. تم جس کیفیت میں ہو اپنے لیے بہت سی بربادیاں اور بہت سی موتوں کا سوال کرو. اس لیے کہ جو جنت میں چلا گیا جنت میں جانے کے بعد، اور جو جہنم میں چلا گیا جہنم میں جانے کے بعد ایک خبر کے ذریعے سے مطلع کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو ایک بھیڑ کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے. جنتی اگر کوئی خوشی سے مر سکتا ہوتا تو اس وقت خوشی سے مر جاتا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں، اور اگر کوئی غم سے مر سکتا ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے کہ آج کے بعد یہاں رہنا. تو وہ کفار اور مشرکین جو اللہ کی آیات کے بھی منکر ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بھی بناتے ہیں، نبوت اور رسالت کے بھی انکاری ہیں، اللہ نے ان کو اس جہنم میں ہمیشہ رکھنا، اور وہاں ان کو موت بھی نہیں آنی. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اذالک خیر، کیا یہ زیادہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا. اب یہ سوال کے طور پر نہیں ہے، یہ تقابل کے طور پر کہ تم دنیا کی اس تھوڑی سی زندگی کے مال و متاع اور عیش اور عشرت کو معیار بنائے ہوئے ہو، جہاں تم اگر بے لگام دوڑتے رہے تو تمہارا ٹھکانہ ایسی سخت عذاب والی جہنم ہوگی، یا اس کے مقابل دنیا کی زندگی میں تھوڑا صبر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ہمیشہ کی زندگی جو جنت کی زندگی ہوگی جس کا وعدہ اللہ نے متقین سے کر رکھا. یقیناً جواب یہ ہے کہ پائیدار ہمیشہ رہنے والی نعمت وقتی عیاشی کے مقابلے میں بہت بڑی خیر، اور اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں اور بے وقوف بھی کوئی نہیں جو دنیا کے چند لمحات کی عارضی سی لذت کی خاطر اللہ رب العزت کی نافرمانی اور اللہ کے غصے کو دعوت دے کر جہنم میں چلا جائے. اس لیے قرآن مجید میں جا بجا ان لوگوں کو سخت بے وقوف کہا گیا ہے، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بڑے پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے کسی عروج پر ہی پہنچے ہوئے کیوں نہ ہو، جنہیں دنیا کی تو بہت سمجھ ہے لیکن اتنی بنیادی سی بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے اس دنیا کے اندر کس لیے بھیجا، اور یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا، اس پیغام کو سمجھنے کے لیے ان کی کوئی تگودو نہیں. فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمے ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا. اللہ نے متقین کو جنت عطا فرمانی ہے، اللہ نے اپنے ذمے یہ وعدہ لے لیا. رب کائنات وعدہ نہ بھی کریں ان کی بات سب سے سچی ہے.
اللہ رب العزت کی بات میں کوئی شک شبہ نہیں، لیکن بندہ کمزور ہے، انسان کمزور ہے، تھوڑی سی کوئی مشکل آتی ہے وہ پھسل جاتا ہے، اس کو شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے کہ ایک دم شک شبے میں پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جنت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ نے وعدے کی صورت میں بتلایا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اللہ رب العزت سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدوں کی مخالفت نہیں فرماتے، اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو متقی ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اور یہاں تقوی کی بنیاد، سب سے پہلی شرط کہ بندہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے سے بچنے والا، یہ اصل ہے۔ شرک سے بچنے والا انسان تقوی کی پہلی سیڑھی چڑھتا ہے، اور جو یہاں پر گر جائے وہ کبھی تقوی کی سیڑھی نہیں چڑھ سکتا۔ جب انسان اللہ کی توحید کا اقرار کر کے شرک سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، پھر جیسے جیسے آگے اس کا عمل اچھا ہوگا، کتاب و سنت کے مطابق ہوگا، تو تقوی کے بہت ساری منزلیں، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ تقوی کی ان منزلوں کو طے کر کے عبور کر کے اونچے مقام پر پہنچے۔ یہ جو فیصلہ بعض لوگوں نے کر لیا ہے نا کہ ہم بنیادی سیڑھی پہ کھڑے ہیں، اس سے اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بعض ساتھیوں کی زبان سے یہ بھی نکل آتا ہے ہمیں بس جنت چاہیے، چھوٹی والی ہی مل جائے، ادنا ہی مل جائے، باقی سب خیر۔ یہ باتیں کمزور ایمان کی علامت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اعلیٰ ترین جنت مانگو، اللہ سے مانگو تو خیر عافیت کے ساتھ جنت میں داخلہ مانگو۔ یہ حشر کے میدان میں رول کھل کے مختلف سختیاں برداشت کر کے، حساب کتاب کی سختیاں، پل صراط کی سختیاں، یہ سب جھیل کر، اور نعوذ باللہ بعض وہ اہل ایمان جن کے کرتوت ایسے ہوں گے کہ ان کو کچھ عرصہ جہنم میں گزارنا پڑے گا، وہاں سے جل کھپ کر اللہ کی رحمت آخر میں سایہ فگن ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بھی اللہ راج رکھ لیں گے۔ جل جل کے جنت میں پہنچنا اور ادنا جنت میں ہونا، یہ کیا کامیابی ہوئی؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ اس کلمے کی اتنی لاج رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے عذاب کا تصور نہیں کر سکتا کہ میں اس کو جھیل لوں گا۔ سلف صالحین میں سے بعض کہتے تھے کہ جسے یہ لگتا ہے کہ میں اپنی فلاں غلط حرکت نہیں چھوڑ سکتا، میرے اندر فلاں جو گناہ ہے، جو شہوات غالب ہیں وہ مجھ سے نہیں چھوٹ سکتی، اسے چاہیے کچھ دیر اپنا ہاتھ دنیا کی اس آگ کے اوپر رکھے، اگر تو وہ اس آگ کو برداشت کر لے گا تو پھر تو یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر وہ اس دنیاوی آگ کو برداشت کرنے کا قابل نہیں ہے تو وہ یہ کیسے سوچتا ہے کہ یہ شہوت اور یہ غلط اور حرام کام وہ نہیں چھوڑے گا اور کل قیامت کو جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا۔ یہ شیطان کے بڑے حملوں میں سے ایک حملہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں اس بات کو قابل قبول بنا لے کہ کوئی بات نہیں، تھوڑے عرصے کا عذاب ہے، اس کے بعد تو آخر ہم نے جنت میں چلا ہی جانا ہے۔ یہ اہل کتاب میں سے یہود کے دعوے تھے کہ ہمیں تو کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اس لیے کہ ہم یہودی ہیں، ہم اللہ کی بڑی محبوب قوم ہیں، اور اگر کہیں کوئی عذاب کی بات بھی ہوئی تو بہت تھوڑا، 1 آدھ 2 دن کا عذاب ہم سہ کر پھر واپس جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ جرت ہے، اور بندہ مومن اس جرت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیان کا نام۔ اپنے تمام تر
کوشش اور عمل کے باوجود یہ سمجھنا کہ میں اللہ کا حق نہیں ادا کر سکا، اگر اللہ نے پوچھ کر لی اور میرے اعمال کے اندر کمی رہ گئی اور وہ قابل قبول نہ بنے تو میرا کیا بنے گا؟ اور اسی وقت اللہ کی ذات سے، اس کی رحمت اور اس کی مغفرت سے امید رکھتے ہوئے کہ میرا مالک میری تمام تر کوتاہیوں کے باوجود میری اس کوشش کو رائے گاہ نہیں جانے دے گا۔ لیکن کوشش ہو تو صحیح، کچھ پیش کرنے کے قابل تو ہو، ٹوٹا پوٹا صحیح، لیکن انسان کی کوشش تو ہو۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جتنی اس نے کوشش کی ہوگی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ان قریب اس کی اس کوشش کے بارے میں دیکھا جائے گا۔ ہمارے بھائیوں نے اس آیت کو اٹھا کر دنیا کی محنت کی طرف لگا دیا۔ جس کو دیکھو وہ کہتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے جتنی سوائے اس کی کہ جو جتنی وہ کوشش کرے۔ تو بھائی دنیا کے معاملات میں کوشش کرو، کاروبار میں کوشش کرو، پڑھائی میں کوشش کرو، محنت کرو، دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم دنیا پہ تو فٹ کر لیا، آخرت کے لیے اس سے غافل ہو۔ دنیا میں اگر اللہ رب العزت نے کوشش اور کاوش کے ساتھ دنیا رکھی ہے تو کیا آخرت ہی اتنی سستی ہے کہ وہ کوشش اور کاوش کے بغیر ہے؟ اللہ رب العزت نے آخرت حقیقتاً کوشش اور کاوش کے ساتھ رکھی۔ دنیا میں تو بہت سے لوگوں کو دنیا وراثت میں مل جاتی ہے، آسانی سے مل جاتی ہے، کسی کی لاٹری نکل آتی ہے، چھکا لگ جاتا ہے، اس کو مل جاتی ہے، بغیر محنت کے مل جاتی ہے۔ آخرت میں یہ فیصلہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ الیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اتنا جتنا وہ آخرت کے لیے کوشش کر کے آیا ہوگا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یقیناً اس کی یہ کوشش اور کاوش اللہ رب العزت کے ہاں پرکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ اس لیے فرمایا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، آپ کہیے یہ زیادہ بہتر ہے ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت جو ہمیشہ والی ہے جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے۔ کانت لہم جزاء ومصیرا، یہ ان کے لیے بدلہ ہوگا اور بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ تو جہنمیوں کا ٹھکانہ سعیرہ ہے اور جنتیوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، اس جنت میں ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، اور یہ ایسا ایک مرتبہ نہیں ہوگا، خالدین، ہمیشہ یہ مقام اور مرتبہ ملا ہی رہے گا۔ بسا اوقات انسان دنیا کے اندر کسی جگہ جاتا ہے، وہاں اس کی بڑی خدمت ہوتی، لیکن یہ خدمت کتنی دیر ہوتی ہے؟ کچھ دیر، اور اس کے بعد ختم۔ جنت میں اہل جنت کو اللہ نے جو مقام عطا فرمانا ہے کہ وہ جو چاہیں گے ان کو میسر آئے گا۔ یہ ایک مرتبہ یا دو مرتبہ نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ یہی سلسلہ جاری رہے گا۔ کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ تو بڑے ہی غفور الرحیم رب کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ میزبان رب کائنات ہے، مہمان اللہ کے بندے ہیں۔ جب اللہ مہمان نوازی کرے تو پھر وہ کیسی ہوگی؟ اس کی طرف رغبت رکھنی چاہیے۔ فرمایا کان علی ربک وعدا مسئولا، یہ آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہو گیا جس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ کے رب سے یہ وعدے کا سوال انسان کو دنیا میں کرنا چاہیے۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اہل ایمان کی دعاؤں میں سے ایک دعا اللہ نے نقل کی ہے، اے ہمارے رب ہمیں وہ عطا فرما جس کا وعدہ آپ نے اپنے رسولوں کے ساتھ اور ان کی زبانی ہم سے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے یہ وعدہ لیا ہے، اور وعدم مسئولہ عربی زبان میں یہ بھی کہتے ہیں کہ وعدم مسئولہ یعنی یہ میرے ذمے ہو گیا، جب تم طلب کرو گے تم طلب کر سکتے ہو۔ تو اللہ کی اس جنت کا انسان طلبگار بن سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ تقویٰ کی سیڑھی چڑھتا ہے اللہ سے سوال کرنا شروع کر دے، یا اللہ میں نے پہلا قدم اٹھا لیا، تو مجھے ثابت قدمی عطا فرما اور اپنی جنت عطا فرما۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن وہ اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا حشر کے میدان میں، اور ان کو بھی جن کو وہ اللہ کے سوا
معبود بناتے تھے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے. فیقول، تو اللہ فرمائیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاء، کیا تم تھے جنہوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود سے رستے سے گمراہ ہو گئے تھے. یعنی جن کو اللہ کے مقابل پکارا جاتا ہے، معبود بنایا جاتا ہے، جیسے انبیاء کو اللہ کے مقابل معبود بنا دیا گیا، جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کے مقابل اللہ کا شریک سمجھتے تھے، جیسے دنیا میں اولیاء اللہ کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا، دیوی دیوتاؤں کو اللہ کا شریک بنانا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ان سب کو اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے ان کو یہ دعوت دی تھی. قرآن ذرا صراحت کے ساتھ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے دن اللہ تعالی عیسائیوں کے مقابل کھڑا کر کے ان سے گواہی لیں گے کہ آپ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو. حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں کیسے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اور اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی فقط علمتہ، تو آپ کے علم میں ہوتی کہ میں نے ایسا کہا ہے، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. یہاں پر جن کو بھی اللہ کے سوا معبودان نے باطلا بنایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہوئے کہیں گے قالوا سبحانک، وہ سب کہیں گے یا اللہ آپ کی ذات پاک ہے. ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو خود یہ بات روا نہیں تھی، جائز نہیں تھی کہ ہم آپ کے سوا کسی اور کو ولی بنائیں. یعنی یہ کہنا کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک ہیں یہ تو دور کی بات ہے. ہم نے تو اپنی زندگی میں یہی سبق پڑھا تھا کہ ہمارے لیے بھی آپ ہی ولی اور کارساز ہیں، آپ کے سوا کوئی اور نہیں. حاجت روا، مشکل کشا، نفع نقصان کا مالک، معبود، عبادت کے لائق، ہم نے زندگی میں اگر کسی کو سمجھا تو وہ صرف آپ کو سمجھا. اور ساتھ کہیں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن مسئلہ یہ ہوا جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو دنیا کا مال اور متاع عطا فرمایا، دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، سامان عطا فرمایا. حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ، یہاں تک کہ یہ نصیحت کو بھول بیٹھے. اور ساتھ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور یہ تو تھے ہی ہلاکت میں پڑی ہوئی قوم، برباد قوم. اب اللہ نے یہ دوسری علت بیان فرمائی ہے، ایک کہ یہ آخرت سے منکر ہیں، آخرت کے منکر ہیں. اور آخرت کے منکر ہونے کی علت کیا ہے؟ یہاں حشر کے میدان میں وہ علت ان کے معبودان کی زبان سے اللہ کہلوائیں گے. اور وہ کیا ہے؟ متعتہم وآباءہم. اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس تھوڑا بہت دنیا کا مال آ گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں نسوا الذکر، یہ نصیحت کو بھول بیٹھے تھے. ان کو لگتا تھا ہم سے زیادہ سمجھدار کون ہے، ہمارے پاس تو دنیاوی بہت ساری چیزیں ہیں، اس لیے ہم ان کو انجوائے کرتے ہیں. یہ آخرت کا معاملہ تو سارا انہوں نے گھڑا ہے جن کے پاس اصل میں دنیا ہے نہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے آخرت کا ایک قصہ گھڑ لیا ہے. تو یہ دنیاوی مال اور متاع اور اپنی خواہش پرستی یہ انسان کو آخرت کا انکار کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور آخرت کے انکار کے پیچھے ہی انبیاء کا اور آیات کا انکار کیا جاتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے جتنے بھی ملحد ہیں، جتنے بھی لبرلز اور ملحد ہیں جو اللہ کا یا اللہ کی آیات کا یا انبیاء کا انکار کرتے ہیں یا ان پر معترض ہیں، اصل میں وہ شہوت پرست ہوتے، اصل میں ان کا فتنہ شہوت کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی خواہشات کی راہ میں دین رکاوٹ ہے، انبیاء کی تعلیمات رکاوٹ ہے، قرآن کی آیات رکاوٹ ہے، علماء رکاوٹ ہیں، تو وہ ہر اس چیز کا انکار کرتے اور اس پر معترض ہو جاتے جو ان کی اس خواہش پرستی کے آڑ میں، خواہش پرستی کے رستے میں رکاوٹ بنتی. تو یہ کوئی انٹلیکچوئل بحث نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ
لوگ ہوتے ہیں جن کو حقیقتاً اللہ کے وجود کے حوالے سے یا کائنات کے وجود کے حوالے سے کوئی فلسفیانہ شبہ ہوتا ہے، وگرنہ اکثریت کا معاملہ شہوات کا معاملہ۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ ایسے مسالک، مذاہب یا طور طریقوں کو دنیا میں بڑی مدح سرائی کرتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر مرد و زن کا اختلاط ہے، جہاں شہوات کا پورا کرنے کا اہتمام ہے، اور ساتھ میں کوئی ریاضت بھی ہوتی ہے، کوئی عبادت نام کی ٹائپ کی کوئی چیز بھی ہوتی ہے، وہ کہیں گے یہ بڑا ٹھیک ہے۔ تو سو کالڈ پڑھا لکھا طبقہ، دنیا دار طبقہ، بلینئر طبقہ آپ کو ایسی خانقاہوں پر، ایسے اڈوں پر اور ایسے نام نہاد دینی اسکالرز کے ارد گرد جھمگٹا بنایا ہوا مل جائے گا جہاں ان کو اپنی شہوات نہیں چھوڑنی پڑتی۔ تو اصل بیماری یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش کو اور شہوت کو اس قدر بڑا الہ بنا لے کہ وہ اس کے پیچھے اللہ کی ذات کا بھی منکر ہو جائے، اللہ کی کتاب کا بھی منکر ہو جائے، اللہ کے انبیاء کا بھی منکر ہو جائے، اور نتیجتاً آخرت کا بھی منکر ہو جائے۔ اللہ ایسی گمراہی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگلی آیات پر انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں گفتگو ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ نحمده